ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل ما شاء الله. إن الباطل كان زهوقا. صلوات باجمع اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام تعریفیں حمدیں ثنائیں اس پاک پروردگار اللہ کے لیے جو کون و مکان کا مالک، خالق، رازق، رب ہے۔ وہ وہی اللہ ہے جس نے عدم سے وجود بخشا، جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ اور درود و سلام محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر کہ جنہیں اس کریم اللہ نے درود و سلام کے لیے منتخب فرما لیا۔ تمام مومنین کے مرحومین کے لیے بالعموم اور بالخصوص میر قمر علی اور میر نگر حسین مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمدللہ، اللہ کی تعریف و شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحیح و سالم انسان بنایا، اور پھر اس اللہ کا حمد و شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحیح و سالم انسان بنا کر امت رسول اللہ سے شمار کر۔ آج 14 شعبان المعظم کا دن ہے۔ اللہ 14 کے ماننے والوں 14 دن گزرے گا، رات 14ویں قیامت کی ہے۔ آج رات 14ویں کی ولادت کی رات ہے، بڑی عظمت والی رات، اتنی بڑی عظمت والی رات ہے کہ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام شب قدر کے بعد افضل ترین رات ہے شب نیمہ شعبان کی رات۔ شب قدر کے بعد افضل ترین رات ہے۔ اگلا جملہ جو مولا نے فرمایا ہے نا، لطف اندوز بھی ہے، ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس طرح شب قدر کو اللہ نے رسول اللہ کے ساتھ خاص کیا ہے، اسی طرح شب نیمہ شعبان کو اللہ نے ہم آل محمد کے لیے خاص فرما دیا۔ اس رات میں اللہ کی برکتوں کو، رحمتوں کو اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس رات میں اللہ اپنی فیوض و برکات سے نوازتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت سا جملہ، امام فرماتے ہیں کوئی سوال ایسا نہیں ہے، کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جو اس رات میں پورا نہ ہو، ہاں مگر وہ گناہ الہی کے لیے نہ ہو۔ اللہ کی گناہ کے لیے، کوئی معصیت کے لیے سوال کیا جائے تو وہ پورا نہیں ہوگا۔ ہر جائز حاجت جو ہے وہ اس رات میں پوری ہوتی ہے۔
کی ولادت کے ذریعے سے اس کی عظمت میں 4 چاند لگ جاتے. بڑی خوبصورت سی رات ہے. ابتدائے رات میں حکم ہے، سنت ہے کہ مغربین کی نماز غسل شب نیمہ شعبان کی نیت سے غسل کیا جائے اور اس غسل سے نماز پڑھی جائے. امام فرماتے ہیں اس غسل سے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قطرے پانی کے انسان کے بدن سے ہو کر زمین پر گئے ہیں ان ہر قطرے کے بدلے میں خداوند عالم اس کے گناہ مٹاتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ نماز مغربین پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ. گھر کی چھت پہ چلے جاؤ. لمبی چوڑی زیارت پڑھنے کی ضرورت نہیں. دائیں دیکھو، بائیں دیکھو اور آسمان کی طرف دیکھو اور صرف اتنا کہہ دو، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام فرماتے ہیں اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا ہو جائے. صرف اتنا کہنا کہ امام حسین علیہ السلام پر سلام کرنا، نام لے کر سلام کرو. زیارت باقی لمبی چوڑی زیارتیں ہیں لیکن صرف ایک جملے کا ثواب امام فرماتے ہیں حج اور عمرے کا ثواب. یہ ہستی بڑی اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا ہی پیار ہے. اس نے بخشش کے کئی ذریعے بیان کرتے ہیں. جمعہ ہے بخشش کا ذریعہ، معصومین کی ولادت و شہادت ہے بخشش کا ذریعہ، تلاوت قرآن ہے بخشش کا ذریعہ، غریب کو صدقہ دینا بخشش کا ذریعہ. یعنی اللہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح میرے عذاب سے بچ جاؤ، کسی نہ کسی طرح میرے عذاب سے. عظمت والی رات آ رہی ہے اور اس رات کی صبح قائم کی ولادت ہے اور بی بی حکیمہ خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کی امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی امام علی نقی علیہ السلام کی بہن امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی اور 14ویں کی دادی وہ روایت کرتی کہ ایک مرتبہ 14 شعبان کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا پھوپھی جان آج افطاری ہمارے گھر کیجیے گا، جمعہ کا خطبہ بھی ہو جائے گا اور چونکہ فضائل بھی ہو جائیں گے اور چونکہ جمعہ لقب ہے میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کا. مولا کے القاب میں سے ایک لقب جمعہ بھی ہے. اتنے القاب علماء نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک لقب ہے جمعہ. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اس جمعے کا؟ جمعے میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حوال پرسی کرتے ہیں، ہر طرح کے تعاون پر رضامند ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر اس ایک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امام کا لقب جمعہ پتہ ہے کیوں ہے؟ کائنات کے سارے دینوں کو اکٹھا کر کے ایک دین پر جمع کرے گا. سارے دینوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک دین پر اکٹھا کرے گا، اس لیے امام کا نام جمعہ ہے. لقب ہے مولا کا جمعہ. تو جمعے کے دن میں امام کا ذکر آج نسبت بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. تو آپ کے سماعتوں کی نظر ہے کہ یہ امام کی ولادت کی ایک روایت جو ہے وہ کر کے آپ کی مشکلات آسان اللہ کرے اور آل محمد کے صدقے ہم میں سے کسی کو بھی خداوند عالم کسی کا بھی محتاج. بیوی فرماتی ہے کہ میں نے حیرت سے پوچھا بیٹا کس کنیز سے حجت خدا کا ظہور ہوگا، کس کنیز سے حجت خدا کا
ظہور ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں بی بی نرجس خاتون سے، حالانکہ بی بی کہتی، بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے کسی کنیز میں آثار حمل نہیں دیکھے، کسی کنیز میں بھی آثار حمل نہیں دیکھے۔ بی بی کہتی ہے میں نے افطار کیا، ساری رات بی بی نرجس خاتون کے ساتھ میں اور وہ مصلی عبادت پہ رہی۔ فجر کی نماز ہم نے اکٹھی پڑھی، اللہ اکبر، فجر کی نماز بی بی کہتی ہے ہم نے اکٹھی پڑھی، نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ رہی ہوں کہ ذہن میں یہ خیال آ گیا رات بھی گزر گئی ہے، آثار بھی کہیں نہیں ہیں، کسی میں بھی کوئی حمل کا آثار نہیں ہے، اللہ جانے حقیقت حال کیا ہے۔ اتنا سوچ رہی تھی کہ درمیان والے خیمے سے عسکری علیہ السلام نے کہا پھپھی جان شک نہ کیجئے ابھی آنے والا ہے، پھپھی جان شک نہ کیجئے ابھی آنے والا۔ ایک کتاب کا نام ہے نور امامت تا قیامت، علامہ مقدس اردبیلی کی لکھی ہوئی، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہے کہ میں نے یہ درمیان والے خیمے سے یہ جب آواز آئی نا کہ پریشان نہ ہونا، شک نہ کرنا، ابھی آنے والی ہے، کہ میں نے بی بی نرجس خاتون سے پوچھا تمہیں کوئی آثار محسوس ہوتا ہے؟ بی بی کہتی ہے ہاں مجھے میری حالت متغیر ہو رہی ہے، میری حالت تبدیل ہو رہی ہے۔ ابھی یہی عالم تھا کہ بی بی نے کو درد شروع ہوا اور بی بی جو ہے وہ کلمہ شہادتین پڑھنے لگی۔ بی بی کہتی، بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے سب سے پہلے سورہ توحید کی تلاوت کی، بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ ابھی آیت الکرسی کا میں خالدون نہیں کہا تھا، اللہ اکبر، ابھی خالدون نہیں کہا تھا کہ نرجس خاتون کی گود میں ایک ایسا بچہ اللہ نے جو ہے وہ اس کو ولادت ہوئی اور وہ آتے ہی پہلا کام جو کیا ہے وہ سجدے میں گئے، پہلا کام ہی سجدے میں گئے ہیں۔ میں نے دونوں شانوں سے پکڑ کر بچے کو اٹھایا، دیکھا کہ وہ مختون ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، مختون ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں۔ میں نے اٹھا کے سرکار حسن عسکری علیہ السلام کے ہاتھوں پہ دیا، مولا نے کان میں اذان کہی، دوسرے میں اقامت کہی، اپنی زبان، اللہ اکبر، کائنات میں ایسا نہ کہہ دوں کہ 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچانے والی ہستی ہے مولا علی علیہ السلام، اور مولا علی علیہ السلام کے وارث ہے امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے وارث ہے امام حسین علیہ السلام، امام حسین کے وارث ہے مولا سجاد علیہ السلام، مولا سجاد کے وارث ہے مولا باقر علیہ السلام، مولا باقر کے وارث ہے امام صادق علیہ السلام، امام صادق کے وارث ہے مولا کاظم علیہ السلام، مولا کاظم کے وارث ہے مولا رضا علیہ السلام، مولا رضا کے وارث ہے مولا تقی علیہ السلام، مولا تقی کے وارث ہے مولا نقی علیہ السلام۔ جو ان سب کا وارث ہے اسے حسن عسکری کہتے ہیں، جو 1,24,000 اور 13 معصوموں کا وارث ہے، اس نے اپنی زبان آخری وارث کی زبان میں دے دی، اس نے اپنی زبان آخری حجت کے دہن میں دی اور دہن میں دے کر چوسانا شروع کیا۔ میں ایسا نہ کہہ دوں، ایک جملہ اور نہ کہہ دوں کہ 1,24,000 نبیوں کا علم، صبر، شجاعت، رضات، معجزات، حکمات، کرامات، نظرات، ساری فقرات اور طہارتوں کو اکٹھا اگر کیا جائے تو سرکار مصطفیٰ بنتے ہیں، اور سرکار مصطفیٰ کی طہارتوں کو 12 معصوموں کے ساتھ اور جمع کیا جائے، ان سب کو اگر اکٹھا کر کے کسی ایک ہستی کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ قائم آل محمد ہے۔ یہ بھی فرماتی ہے میں نے مولا کو دیا، مولا نے جب اذان بھی کہہ دی، اقامت بھی کہہ دی، زبان بھی چوسا دی، زبان چوسانے کے بعد بی بی کہتی ہے میں نے کچھ نورانی پرندے دیکھے، کچھ نورانی پرندے دیکھے، پرندے قریب ہوئے، امام نے ان پرندوں کی طرف اس نومولود بچے کو کہا اور کہا لے جاؤ تاکہ دنیا اور آخرت میں محافظ بن جاؤ۔ وہ پرندے لے کر گئے۔ بی بی نے پوچھا، علامہ مقدس اردبیلی لکھتے ہیں، بی بی نے پوچھا مولا یہ پرندے کیسے تھے؟
اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں یہ فرشتگان رحمت ہیں, یہ فرشتگان رحمت ہیں. ابھی اتنی ہی دیر ہوئی ہے کہ وہ لے بھی گئے ہیں اور لے بھی آئے. اب مولا کی گود میں آیا, مولا نے بچے کو اٹھا کر مجھے کہا جاؤ اس کی ماں کو حوالے کرو. اب میں نے جو بچے کو اٹھا کر دیکھا ہے نا, اس کے دائیں شانے پر لکھا ہوا تھا جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا. باطل تھا ہی مٹنے کے لیے. باطل تھا ہی مٹنے کے لیے. یہ بھی کہتی ہے میں نے حوالے کیا مولا کو, اس کی والدہ ماجدہ کے ماں کے حوالے کیا. ماں نے غذا دی. غذا کے بعد پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آیا بچہ. امام مسکرائے, مسکرا کر کہا کچھ سناؤ, کچھ کلام کرو. اللہ اکبر. سورہ قصص کی آیت کی تلاوت کی خداوند مولا امام خان نے کہا کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں وجعلناہ من الوارثین, جس نے ہمیں حجت بھی قرار دیا اور ہمیں وارث بھی بنا دیا. یہ وارث زمانہ ہیں جن کی ولادت کی رات. ہندوستان بہت بڑا ہے. میں نے آج ہی ایک علائم امام کے ظہور میں اور 313 کے بارے میں پڑھا ہے. ایک بڑی حیرت بھی ہوئی ہے. بہت بڑا ہے ہندوستان. اس زمانے کا ہندوستان اور آج کا ہندوستان میں بڑا فرق ہے. اس زمانے کا ہندوستان جس میں پاکستان بھی شامل ہے, انڈیا بھی شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے, سری لنکا بھی شامل ہے, یہ کشمیر, یہ سارے علاقے جو ہیں اس میں شامل. اتنے بڑے ہندوستان میں سے علائم میں جو لکھا ہے 5 افراد ہیں جو امام کے 313 میں شامل ہوں. 5 افراد ہیں جو امام کے لشکر کے 313 مومنین میں ہوں. بہت بڑا ہے یہ ہندوستان, اور اس میں سے مومن 5. بہت بڑا ہے ہندوستان اور مومن. یہ دکھ دینے والی بات, سوچنے والی بات ہے. ہم اگر حیدرآباد دکن سے لے کر یہاں تک جہلم تک نگاہ کریں تو ہمیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شیعت نظر آئے, اور اسلام کروڑوں سے بڑا ہوا. اتنے لوگوں میں 5. کیا یہی ہے امام کی مان کا ماننا؟ کیا یہی ہے معرفت؟ میں اپنے اگرمان میں اگر میں دیکھوں کتنا میں نے امام کی معرفت حاصل. ایک مرتبہ امام کا خادم تیسرے دن, امام کی ولادت کے تیسرے دن بعد آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جو ہے نا وہ جھولے میں آرام فرما رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ مجھے سرخ سندل کی لکڑی لا دو. سرخ سندل کی, وہ کہتا ہے میں نے امام کے پاس وہ لے کر گیا تو امام نے مجھ سے ایک سوال کیا, کہا تو مجھے جانتا ہے؟ امام کا خادم ہے, امام حسن عسکری اسلام کا نوکر ہے, خادم ہے, ہر وقت پاس رہنے والا. امام نے 12ویں امام نے اس سے سوال کیا کہ تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا جی جانتا ہوں. آپ حجت خدا ہیں, حجت خدا کے بیٹے ہیں, حجت خدا کے وارث ہیں, رسول اللہ کے وارث ہیں, کائنات میں حجت ہے. امام نے فرمایا تو نے مجھے پہچانا نہیں, تو نے مجھے, یہ جو حدیث رسول اللہ ہے من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ, جو مر گیا اور زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مرا. اس بات پہ غور کریں کہ ہر وقت امام کی خدمت کرنے والا ہے. اسے قائم زمانہ نے کہا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا جی میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ حجت ہیں, حجت خدا کے بیٹے ہیں, آپ اللہ کی آخری حجت ہیں, آپ کی اطاعت مجھ پر واجب ہے, آپ کی محبت واجب ہے. امام نے فرمایا تو نے مجھے پہچانا ہی نہیں. وہ سوال کر کے اور پھر مولا آپ کی معرفت کیا ہے؟ امام نے فرمایا مجھے اس عنوان سے جانو کہ میں اس وحدہ لا شریک کی توحید کائنات کے ذرے ذرے سے منوانے والا ہوں. کائنات کے ذرے ذرے سے دین سارے مٹ
جائیں گے. امام کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جتنے معبود ہیں سارے جل کر خاکستر ہو جائیں گے. جتنے معبود ہیں، جتنے خود ساختہ خدا ہے، خود ساختہ خداؤں کی سرزمین وہ عرب، اشرف کنارہ کشت و سلاطین کم نسب، کہ وہ جتنے خود ساختہ خدا ہیں وہ کہ روایت میں ہے کہ وہ سارے جل جائیں گے، جل کر خاکستر ہو جائیں گے. ایک خدا کی عبادت، ایک خدا کے لیے کا تسبیح و ذکر، ایک خدا کے لیے سانس لینا، ایک خدا کے لیے جہاد کرنا، ایک خدا کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا، یہ جب ہو جائے گا نا اس وقت عالم یہ ہوگا. میں نے اپنے ناگہار آنکھوں سے روایت پڑھی امام بر کے زمانے میں عالم یہ ہوگا جس کو جتنی ضرورت ہوگی وہ اس سے زیادہ اپنے پاس مال نہیں رکھے گا. جتنی ضرورت ہوگی وہ اس سے زیادہ اپنے پاس. زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لے کر گلیوں چوکوں بازاروں میں زکوٰۃ لینے والے ڈھونڈ رہے ہوں گے. ایک بات ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے علامہ حلی علیہ رحمہ کے زمانے کا. امام نے مولانا حلی نے کہا کہ مولا آپ ظہور کیوں نہیں کرتے، اتنے سارے آگے، وہ آپ سب کا سنا سنایا، اتنے شیعہ ہیں آپ ظہور کیوں نہیں کرتے. امام نے جو بات، جو طریقہ، وہ بکروں کا چھت پہ جانا اور ذبح ہونا، اور علامہ حلی علیہ رحمہ کو کہنا کہ یہ ایسے شیعہ لے آؤ میں آج ظہور کرتا. ایک اور روایت میں بڑے آسان جملے، اس سے بھی آسان جملے، امام فرماتے ہیں مجھے کربلا جیسے 72 لا دو میں آج جو ہے ظہور کرتا ہوں. کیا ہم میں یا حسین کہنے کا جذبہ ہے، ہاتھ کو سینے پہ مارنے کا جذبہ ہے؟ کیا ہم زہیر بن قیر نہیں بن سکتے؟ کیا ہم مسلم ابن اسجع نہیں بن سکتے؟ کیا ہم میں سے حبیب ابن مظاہر نہیں بن سکتے؟ کیا ہم میں سے آنا محمد کا جذبہ ختم ہو گیا؟ کیا ہماری جوانی علی اکبر کی سیرت کو بھول گئی؟ کیوں؟ اس زمانے کے لوگوں کے پاس امام موجود تھا، ظاہر تھا، جب چاہتے تھے امام کے پاس چلے جاتے تھے، جو مشکل ہوتی خط لکھ دیتے تھے. آج ہمارا امام آنکھوں سے اوجھل کیوں ہے؟ ان کا امام ان کے سامنے کیوں ہے؟ غور کرنا ہے کہ زہیر بن قین جیسا بندہ جو اپنی تجارت کو چھوڑ رہا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے، مال و زر کو چھوڑ رہا ہے، کس لیے؟ لبیک یا حسین کے نعرے کے لیے. آج ہم لبیک یا مہدی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ مسجدیں آباد کر لیں. آج ہم لبیک یا مہدی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے. مہدویت بقا ہے اسلام کی، مہدویت نجات ہے مومنین کی، مہدویت قرب الہی کا افضل ترین ذریعہ ہے. مہدویت کربلا شناسی ہے. مہدویت کوفہ و شام کی گلیوں میں علی و بطول کی بیٹیوں کا جانا ہے. مہدویت دھڑ کربلا میں ہے، سر نو کے نیزہ پہ ہے، قرآن سنانا ہے. مہدویت اصغر کی کمسنی ہے. مہدویت علی اکبر کا جگر ہے. اور اس سے بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں، مہدویت عباس کے بازو ہے. مہدویت زینب کا برقع ہے. مجھے بتاؤ کون ہے ان ہستیوں میں سے جنہوں نے ایک لمحہ بھی اس کی یاد کو مٹایا ہو؟ ہم میں سے کتنی درد رکھتے ہیں؟ ہم صبح شام نماز کے بعد یہ جملے کہتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن،
یہ سارے مولا کی حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں عجل فرجہم، اللہ جلدی ظہور فرما. وہ سبت جعفر نے بڑے جملے کہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ العجل جو کہتے ہو، آ گئے تو کیا ہوگا؟ پاس اپنے ہے کیا جو امام کو دکھلائیں گے؟ امام کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل ہے کیا؟ امام کو بتانے کے لیے کہ مولا ہم واقعاً تیرے شیعہ ہیں. سوچنا ہے خداوند عالم آل محمد کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں آل محمد کی معرفت عطا فرمائے اور امام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آج شام نماز 10 بجے کے بعد 10 بجے یہاں مسجد میں، رات 10 بجے مسجد میں اعمال نیمہ شعبان ہوں گے. تمام حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. اکٹھے ہو کر اللہ کو منانے کی کوشش کریں. موشہ مان ہی جائے. خداوند عالم محمد کی توفیق عطا فرمائے. آواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل والنهار يا مقلب القول والاحوال حولنا الى احسن الحال. اللهم ارزقنا ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا نجاة من النار ودخولا في الجنة وزوجناه بالحور العين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. किन्ना घर च लै गया बच्ची